بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 19 ستمبر 1960 کو دریائے سندھ اور دوسرے دریاؤں کے پانی کا منصفانہ طور پر حصہ داری کا معاہدہ ہوا، جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ ناظرین، 1909 میں برطانوی حکام نے پنجاب کو برصغیر کے لیے گودام بنانے کے ایک زیر سندھ طاس کے منصوبے پر غور کیا، جس کے مطابق ایک دریا کے پانی کو دوسرے دریا تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا جہلم کو ایک نہر کے ذریعے چناب سے ملایا گیا۔ نہروں، پانجنت اور ماون دریاؤں پر بہت سے بند اور بیراج باندھے گئے تھے، جو سیلاب کے وقت پانی کا ذخیرہ کر لیتے تھے۔ اس طرح جہاں سیلابوں پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا تھا، وہاں اس میں جمع شدہ پانی کو سردیوں کے خشک موسم کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، 1932 میں سکھر کے مقام پر دریائے سندھ کا سب سے پہلے تعمیر کیا گیا بیراج کھول دیا گیا اور دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی کے نظام نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے دوسرا بیراج کالا باغ کے مقام پر تعمیر کیا گیا۔ جس وقت یونین جیک اتارا گیا، اس وقت برطانوی انجینئر سندھ طاس کو دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی نظام مہیا کر چکے تھے۔ یہاں انہوں نے جو فارمولے تشکیل دیے، وہ دنیا میں ہر جگہ نہروں کی تعمیر اور ان کو چلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 50 سال تک صحرا میں پانی کا مسئلہ اور میدانوں میں طاقتور دریاؤں کو قابو میں رکھنے اور لگام ڈالنے کا کام ایک مکمل وحدت کے طور پر کیا جاتا رہا، لیکن 1947 کی تقسیم کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ سر سیریل کلف اس کمیشن کے چیئرمین تھے، جسے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ برطانیوں کو اپنے اس نہری نظام پر بہت فخر تھا اور قدرتی طور پر وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کامیابی سے چلتا رہے۔ اس طرح سر سیریل کلف نے تقسیم کے وقت نہروں اور دریاؤں کو کنٹرول کرنے کے اس نظام کی اہمیت کو پوری طرح دونوں فریقوں پر واضح کر دی اور برطانوی خواہش کے مطابق تجویز پیش کی کہ دونوں ممالک ایک معاہدہ کر لیں کہ وہ اس سارے نظام کو مل کر ایک اکائی کی طرح چلائیں، مگر دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے اور بڑی سختی سے یہ تجویز دونوں یعنی پاکستان اور بھارت نے رد کر دی۔ پاکستان کا خیال تھا کہ ایسے معاہدے سے پاکستان بھارت کے رحم و کرم پر رہے گا، اور نہرو نے بھی سیدھے سادے الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ بھارتی دریا بھارت کا مسئلہ ہے۔ اس کو امید تھی کہ کشمیر میں مسلم اکثریت ہونے کے باوجود وہاں کا ہندو راجا بھارت کے ساتھ شامل ہونا پسند کرے گا۔ کچھ شواہد ایسے بھی ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کشمیر کے ہندو راجا اور نہرو کے درمیان اندرون خانہ کوئی معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ کشمیر کے بھارت میں شامل ہونے کی صورت میں دریاؤں پر اس کی بالادستی قائم رہے گی اور پاکستان سے پانی کے لیے اپنی من مانی شرائط منوا سکتا تھا۔ ہوا بھی یہی کہ تقسیم کے وقت مسلم اکثریت کا علاقہ گرداسپور بھارت کے حوالے کر کے پاکستان کا کشمیر کے ساتھ زمینی راستہ کاٹ دیا گیا۔ تقسیم کے وقت ظاہری طور پر پاکستان فائدے میں نظر آ رہا تھا کہ پنجاب کی 23 مستقل نہروں میں سے 21 پاکستان کے حصے میں آ گئی تھی۔ کشمیر پر بھارتی قبضہ کے بعد پنڈت نہرو کی امیدوں کے عین مطابق بھارت ہر وہ دریا پر جو پاکستان کو پانی مہیا کرتا تھا پر قابض ہو چکا تھا۔ پانجنت کے پانچوں دریا مغرب میں پاکستان پہنچنے سے پہلے اس علاقے سے بہتے ہوئے آتے تھے، جس پر بھارت قابض ہو چکا تھا، بلکہ دریائے سندھ میں کشمیر کے ایک حصے پر بھارت کے قبضے کے نتیجے میں لداخ کے مقام پر بھی بہتا ہے، لیکن ہمالیہ کے دور دراز گائیوں میں بہنے کی وجہ سے وہاں اس کا رخ بدلنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن دوسرے دریا، خاص طور پر ستلج، بھارت کے میدانوں میں میلوں چکر کاٹ کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی تقسیم کے لیے دونوں دریا ستلج اور راوی پر مقام تمام اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کے قبضے میں آ گئے۔ یہ وہ ہیڈ ورکس تھے جو 50 سال سے ان کھیتوں کو پانی پہنچا رہے تھے جو پاکستان کے علاقے میں ہیں۔ بھارت اس پوزیشن میں ہے وہ جب چاہے پاکستان کا پانی روک سکتا ہے، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ آزادی کے فوراً بعد بھارت نے پاکستان کا پانی روک لیا۔ آخرکار مارچ 1948 تک کی مدت کے لیے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جس میں تنازعات کے حل کے لیے ایک کمیٹی کی تجویز بھی شامل تھی۔ جس دن یہ مدت ختم ہوئی، بھارت نے پاکستان کو بغیر کسی اطلاع راوی اور ستلج کا پانی روک لیا۔ اس دوران پاکستانی کسانوں نے گرمیوں کی فصلیں لگانا شروع ہی کی تھی۔ پاکستان میں لاکھوں ایکڑ پر مشتمل فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھیں۔ بعد میں بھارت نے موقف اختیار کیا کہ یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا۔ پاکستانیوں کا خیال تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی
کہ پاکستان کو تباہ و برباد کر کر اپنا محتاج بنایا جائے اور پاکستان دوبارہ بھارت میں انضمام ہونے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح پاکستان کو ناقابل فراموش سبق بھی ملا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنا دریائی آبپاشی نظام قائم کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تاحال یہ تکرار جاری ہے۔ یہ پانی کی قیمت اور دریائے پانی وصول کرنے کی اوقات کے حوالے سے نہ ختم ہونے والے تنازعات تھے۔ اس سلسلے میں عارضی بنیادوں پر جو معاہدے ہوئے وہ پاکستان کے لیے تسلی بخش نہیں تھے، کیونکہ جب برصغیر کے تمام مغربی علاقوں میں پانی کی سپلائی میں کمی ہوتی تھی تو بھارت پاکستان کا پانی اپنے استعمال کے لیے روک لیتا تھا، اور جب موسمی سیلاب پانچ دریاؤں میں آمد آتے تو یہ پانی پاکستان کے سالانہ کوٹے میں شمار کر لیا جاتا تھا، جو پاکستان کے کسی کام کا نہ تھا۔ اپنی بقا کی خاطر لاچاری کی صورت میں پاکستان نے دریائے سندھ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 1951 میں ورلڈ بینک نے کوشش کی کہ دونوں ممالک سندھ طاس کے نظام کو ایک وحدت کے طور پر چلانے کے لیے آپس میں تعاون کر لیں اور کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے کوشش کی، تاہم یہ واضح ہو گیا کہ بھارت کسی ایسے معاہدے کا خواہش مند نہیں تھا کہ جس سے اس کا دریاؤں پر کنٹرول ختم ہو جائے، جبکہ پاکستان کو کسی صورت بھارت کی بالادستی اور دریاؤں پر پورا کنٹرول منظور نہیں تھا۔ یہ گفت و شنید بڑی لمبی اور تھکا دینے والی تھی اور دونوں ممالک اپنی اکتا دینے والی ایسی دلیلیں اور تجویزیں پیش کر رہے تھے جس سے مخالف فریق کے مفادات اور دریاؤں کی بالادستی پر ضرب پہنچتی تھی۔ ورلڈ بینک کے نمائندے اور دوست حکومتیں جو اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کر رہی تھی، جلد ہی ان پر واضح ہو گیا کہ اب ممکن نہیں کہ اس نظام کو حل کیا جا سکے۔ 1955 میں کوٹری بیراج مکمل ہوا، جس سے سندھ کے مشرقی علاقے میں پانی میسر آیا، جس کا پاکستان کو نقصان بھی ہوا کہ تازہ پانی کو روکنے کی وجہ سے سمندر کا نمکین پانی پہلے کی نسبت بہت آگے آ گیا۔ ڈیرہ غازی کے نزدیک چشمہ بیراج، جس کی برطانیہ نے منصوبہ بندی کی تھی، اس پر 1953 میں کام شروع ہوا اور یہ 5 سال میں مکمل ہو گیا۔ ایک اور بیراج سندھ اور پنجنت کے اتصال پر اور سکھر کے درمیان گڈو کے مقام پر 1962 میں مکمل ہو گیا۔ اس کی منصوبہ بندی بھی برطانیہ نے کی تھی۔ دوسرے بڑے ہیڈ ورکس جن کی منصوبہ بندی پاکستان نے کی تھی وہ پنجنت کے دریاؤں پر پھیلے ہوئے تھے۔ نئے بیراجوں کی تعمیر سے پاکستان کے مسائل میں کچھ کمی تو ہوئی، لیکن وہ مکمل طور پر حل نہیں ہوئے۔ پاکستان اب بھی پنجنت کا پانی استعمال کرنے کے لیے بھارت کا محتاج ہے۔ 1960 تک دونوں ملکوں میں مفادات کا توازن تقسیم کی نسبت ہموار ہو چکا تھا اور آخر ورلڈ بینک بھارت اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس کے معاہدے پر دستخط کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں ممالک نے دریاؤں کے حوالے سے اپنے مشترکہ مفادات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک مستقل انڈس کمیشن قائم کیا جو پاکستان اور بھارت کے کمشنوں پر مشتمل تھا۔ ہائیڈرولوجیکل اور موسمیاتی مراکز کا ایک مربوط نظام قائم کیا گیا جس کی معلومات تک رسائی دونوں ممالک کو حاصل تھی۔ پنجنت کے 3 مشرقی دریا ایک مقررہ مدت کے لیے مکمل طور پر بھارت کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ دریائے سندھ اور پنجنت کے 2 جہلم اور چناب پر پاکستان کی حاکمیت تسلیم کی گئی اور بھارت نے وعدہ کیا کہ وہ پاکستان میں ان کے بہاؤ میں کبھی مداخلت نہیں کرے گا۔ اس عبوری دور میں پاکستان کو مغربی دریاؤں پر ہیڈ ورکس تعمیر کرنے تھے تاکہ مشرقی دریاؤں کے بند ہونے کی صورت میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ جب سندھ طاس برطانوی دور میں تقریباً سارے کا سارا ایک حکومت کے تحت تھا تو برطانوی حکومت کے انجینئروں نے سالانہ سال کی محنت اور منصوبہ بندی کے بعد آبپاشی کا ایک پیچیدہ نظام قائم کیا۔ اب نئے تقاضوں کے پیش نظر اس سارے نظام کو نئے سرے سے منظم کرنا تھا اور مختلف حصوں میں بانٹنے کے لیے ایک خطیر رقم کی ضرورت تھی۔ بھارت اور پاکستان نے کچھ رقم اکٹھی کی اور ورلڈ بینک نے بھی قرضہ مہیا کیا، اور اس کے علاوہ امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور کینیڈا نے بھی امدادی رقم دی اور کام شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پاکستان میں دریائے کابل پر وارسک، جہلم پر منگلا ڈیم اور دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم جیسے منصوبوں کی لاگت میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا اور مدد کرنے والے ملکوں کو کئی مرتبہ اپنی امدادی رقوم میں اضافہ کرنا پڑا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ناظرین، دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔